سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ حارث سین کے ساتھ کہاں گیا؟ زکا اللہ۔ چلے آپ ڈیوٹی دے دیں گے، تنویر الاسلام۔ علماء کرام، چھوٹے علماء کرام کا ساتھ دیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ آج ہمارے تعلیمی سال کا آخری درس ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جہاں ہم سٹاپ کریں گے انشاءاللہ وہیں سے اللہ نے توفیق دی بشرط زندگی تو اگلے سال اسی جگہ سے افتتاح ہوگا۔ غزوہ بدر کا تذکرہ سلسلہ قصص الانبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے جو واقعات تھے ان میں غزوہ بدر کا سلسلہ سبق آپ نے پڑھا۔ غزوہ احد ہو یا غزوہ بدر، ان کے شہداء کا ایک نظارہ ہے جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، کتاب التمنی، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب وہاں ابواب چند لکھے ہیں کہ کس چیز کی تمنا کرنا جائز ہے۔ وہ سارے کی ساری دین کی اپنی ترقی کی تمنائیں اس میں مذکور ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جس تمنا کا ذکر کیا وہ تمنا ہے جس شہادت فی سبیل اللہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل۔ تو آپ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں شہادت والی موت عطا فرما۔ ڈر تو نہیں رہے نا جی یہ دعا مانگتے ہیں؟ اچھا، یہ دعا ہم مانگیں یا نہ مانگیں، موت اپنے ٹائم سے پہلے تو آنی نہیں، مرنا تو اپنی گھڑی پر ہے۔ تو پھر دعا مانگنے کا یہ فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ موت مزے والی آ جائے گی۔ ویسے موت کی سختیاں اتنی زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختیاں آئی نہیں ہیں، اعلیٰ ترین آپ کی رحلت مبارکہ تھی، لیکن اس کے باوجود ایک نبی اپنے لیے کتنا ڈر رہے ہوتے ہیں اپنے اللہ سے۔ جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اسے اتنا زیادہ اللہ سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں آپ شہید نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک کا ایک قانون ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں شہادت پا جاتے
تو شیطان ابلیس یہ کہہ لیتا کہ میں نبیوں سے جیت گیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میری وجہ سے ان کو مار ڈالا گیا ہے، تو وہ بڑا بنتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غلبہ پا تو نہ سکا، لیکن اس کے باوجود کئی شہیدوں سے اعلیٰ وفات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ شہداء کی شہادت جتنی بھی اعلیٰ ہو، فرشتے آ کر پوچھا نہیں کرتے، انتظار نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرشتوں نے آ کر اجازت لی، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، حدیث پاک میں آیا کہ ابھی آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے ہمارے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، کہ اس بندے نے اپنے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ ایک آدمی کو اختیار ملا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کہ اس سے مراد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کئی شہداء کی شہادت سے اعلیٰ ہے، لہذا یہ دعا بطریق اولا اور علی وجہ الاتم پوری ہوئی ہے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ تنویر الاسلام بیٹھا ہوا ہے نا جی، ہاں تھوڑا چکر بھی لگاتے رہیں تاکہ ہم سارے پرسکون بیٹھے رہیں۔ شہداء کی شہادت اتنی اعلیٰ شے ہے، قرآن نے چند شہداء کی شہادت بیان کی ہے، ان شہداء میں سے غزوہ احد اور بدر کے مجاہدین کے جہاد کے بعد تذکرہ آتا ہے شہداء کا، تو اس کا مطلب ہے اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے شہداء موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف اور کفار کی موت دوسری طرف، دونوں ملا کر تقریباً جو ہے 2000 بندے میدان میں چلے گئے ہیں، دونوں کی تعداد ملا کر، اور یہ پوری ہسٹری اس روئے زمین کی کہیں نہیں بتا سکتی کہ 2000 بندے طرفین سے کام آئے ہوں اور اس کے باوجود زمین پر ایک مثالی امن قائم ہو گیا ہو۔ ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں آیا، ایسی دنیا میں کوئی مثالی ریاست نہ بن سکی، دنیا میں ایسا عقل مند کوئی آ نہیں سکا، آج تک دنیا کی ہسٹری خاموش ہے۔ روزانہ ہر 100 سال میں کروڑوں لوگوں کی اموات دکھائی جاتی ہیں اس روئے زمین پر، لیکن وہ جو صدی ہے نا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے ساتھ جو مارکے لگے نا، اس میں زیادہ سے زیادہ 2000 کی تعداد تک تقریباً ملتی ہے، اور مثالی امن قائم ہوا، جس امن کو آج تک بھی اس کے یوں سمجھیے کہ 80% کو تباہ کر چکے ہیں، لیکن 20% تاحال بھی موجود ہے۔ آج 15ویں صدی جاری ہے، 15ویں صدی تک بھی مسلمان امہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم غالب آ سکتے ہیں اگر ہم کھڑے ہو گئے تو، اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بالکل پس جائے نا وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں اب کھڑا بھی ہو جاؤں گا۔ مسلمانوں کے پاس کم از کم اتنے طاقت اب بھی موجود ہے کہ یہ اگر تھوڑی سی غیرت دکھائے، پوری نہ بھی صحیح، تھوڑی سی بھی غیرت دکھائے نا، پھر ایک دفعہ یہ دنیا پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ بہرحال شہداء کی شہادت یہ اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ اللہ کریم ان کے بارے میں ایک اعلان فرماتے ہیں۔ پہلے تو وہ اعلان سن لیجئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کی شہادت کو ایک کمال تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 111 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ سورت کا نام سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ بے شک اللہ نے پسند کر لیا ہے، اللہ نے
خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت دے دی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، مارتے بھی ہیں مارے جاتے بھی ہیں، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اللہ نے اپنے ذمہ لگا لیا ہے، حقا سچا وعدہ، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جس وعدے کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن میں کیا گیا ہے، یہ وہ وعدہ ہے اللہ نے تورات و انجیل اور قرآن میں کیا ہے کہ میں مجاہدین کے مالوں اور ان کی جانوں کو میں نے اتنا قیمتی بنایا ہے، اتنا قیمتی بنایا ہے کہ چاہ کر بھی کوئی روئے زمین کا بندہ کیا، افلاک میں کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جو ان کو خرید سکے، اتنی قیمت اللہ نے ان کی بنائی ہے۔ حتیٰ کہ دنیا ما فیہا تو کیا مکمل افلاک، ساری کی ساری چیزیں اس کی قیمت کے لیے دی جائیں تو شہید کی جان کی قیمت کا پھر بھی پورا سودا نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ دنیا میں تو کوئی نہیں بچا، کائنات میں کوئی اور تو آتا وہ خریدار بن جاتا، فرمایا کوئی بھی نہیں ہے مخلوق میں سوائے خالق کے، کوئی بھی ان کا خریدار نہیں ہے۔ اس لیے اشترا بمانا کہ اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے اپنے لیے۔ خریداری کا ذکر اس لیے کیا کہ شے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ پھر دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کائنات پوری میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو شہید کی قیمت میں دی جاتی، ان کو وہ چیز مل سکتی تھی ان کی دنیاوی جسم کی، یہ کیا جی، دنیاوی جسم کی قیمت میں وہ چیز چل سکتی تھی جو جتنا وقت جس پر گزرتا جائے وہ پرانی نہ ہو سکے، وہ چیز صرف اور صرف جنت ہے، اس پر جتنے لمحات گزرتے جائیں اور زیادہ قیمتی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ بس ان کے دنیاوی جسم کی قیمت، ان کے دنیاوی اموال کی قیمت ایک ایسی چیز سے دی گئی ہے کہ جس کی روز بروز قیمت بڑھتی چلی جائے، ایسی کوئی چیز ہو تو نہیں سکتی، ایسی چیز تو صرف جنت ہے۔ تو فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت دے دی ہے ان کو۔ یہ ہے جی شہید کی شہادت اور ان کے مال جو میدان جہاد میں لگ رہے ہوتے ہیں۔ اب آئیے جی، جب شہید دنیا سے چلے گئے، اپنی جان کا نذرانہ دے چکے تو جنت میں پہنچ گئے۔ حدیث پاک بھی اس کی تشریح کر دی ہے کہ وہاں پہنچ کر اللہ کریم پوچھتے ہیں کہ هل تشتهون شيئا، کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو بھئی جنت میں پہنچ کر مانگنے سے پہلے جو سب کچھ دستیاب ہو جاتا ہے، ابھی افکار اور خیالات میں خواہش پڑی ہوتی ہے کہ پہلے پوری ہو جاتی ہے، تو اب ہم کیا مانگیں؟ اللہ کریم پھر پوچھتے ہیں هل تشتهون شيئا، کچھ تمہیں چاہیے؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جنت میں سب کچھ جو عطا ہے، ہم یہ مانگ سکتے تھے نا اے اللہ ساری جنت ہمیں دے دے، جتنی بھی جنت ہے ساری ہمیں دے دے، وہ اللہ نے ہماری مانگ سے پہلے ہی اللہ نے عطا کر دی ہے۔ شہید کے لیے پوری جنت کو فری کر دیا گیا ہے۔ تسرع حیث شاء، حدیث پاک میں آیا وہ چلتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں، ان کو جنت کی سواریاں ملی ہیں، ان سواریوں پر سوار ہو کر بالآخر عرش الرحمان کے نیچے ان کے گھر بنے ہوتے ہیں، جہاں وہاں جا کر ان کی سواریاں آرام کرتی ہیں۔ تو یہ آخری سٹاپ ہوتا ہے، جنت کی سب سے اعلیٰ جگہ عرش الرحمان۔ تو پھر کیا چاہیے جی؟ جو ان کے سوچ میں، جو ان کے وہم و خیال میں کچھ بھی آتا جائے وہ پہلے دستیاب ہوتا ہے، اتنی زیادہ جنت فری ہے۔ تو اب کیا چاہیے؟ تیسری دفعہ جب اللہ پوچھیں گے تو شہید یہ کہیں گے کہ ہم اپنے اللہ سے یہ بات مانگ لیتے ہیں، اے اللہ جو لذت اور جو مزہ شہادت کے وقت آیا تھا نا وہی دوبارہ ہمیں چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ہر موت میں دکھ تو ہو سکتے ہیں
شہید کی شہادت کی جو موت ہے اس میں دکھ نہیں لگا کرتے، تو اب تو دعا مانگنی چاہیے نا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یعنی جسم درد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اگر اسے کاٹا مارا جا رہا ہوگا نا، اگر تو کبھی اللہ نہ کرے کافروں کے شکنجے میں آپ پھنس جائیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائے، بس یہ دعا کیا کرے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اور کافر آپ کو مار رہے ہو نا، دکھ ہو رہا ہو نا آپ کو، تو سمجھ لینا ابھی شہادت کا ٹائم نہیں آیا۔ یہ مجھے مارے اور مجھے دکھ نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ اب شہادت کا ٹائم آ چکا ہے، کیونکہ شہید کی شہادت کے وقت اسے لذت ایسی مل رہی ہوتی ہے جو جنت کی لذتوں سے بھی جا کر وہیں نہیں بھولا کرتی، جنت کی لذتیں استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں بھول رہی۔ تو اس لیے شہداء کہیں گے اے اللہ ہمیں اپنے اس شہادت کی موت دوبارہ ہمیں چاہیے، ہمیں دوبارہ وہی جسم عطا کر جو زمین پر عطا ہوئے، دوبارہ ہم جا کر زمین پر زندہ ہو جائیں۔ ثم نقتل، پھر اے اللہ تیری راہ میں جہاد کرے، پھر ہمیں شہید کیا جائے تو پھر ہم زندہ ہو جائیں، پھر شہید کر دیے جائیں، تین دفعہ میں زندگیاں ملے اور تین دفعہ ہم شہید ہوں۔ ثم نحیا ثم نقتل، ثم نحیا ثم نقتل۔ تو یہ شہادت کی لذت یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جب شہید کو اسے شہید کیا جا رہا ہوتا ہے، جب اس کا آخری ٹائم ہوتا ہے تو اسے لذتیں آ رہی ہوتی ہیں، جی لذتوں میں ہی لذتیں یاد رہتی ہیں نا جی۔ اگر درد ہو رہا ہو جسم کو تو بندہ کہے اللہ مجھے درد ہو رہا ہے، اس کو سکون عطا کر، نہیں لذت مل رہی ہوتی ہے تو بندہ اگلی لذت کا سوال کر دیتا ہے، اگلی چاہت کا سوال کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے ایک شہیدہ کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، یہ سورہ تحریم میں فرمایا، آیت نمبر 11 سورہ تحریم 28واں پارہ، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ مومنوں کی خوشی کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، امرأت فرعون، فرعون کی بیوی کی جو مومنہ ہو چکی تھی، اس کی بہادری اور اس کی شہادت کے وقت کی دعائیں اللہ مومنوں کی خوشی کے لیے ایک مثال بنا کر بیان کر رہی ہے۔ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ یہ جی شہید ہو رہی تھی، آخری لمحات ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک محل تعمیر فرما۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ملکہ وقت ہو کر دنیا کے ظالم جابر حکمران کی حکمرانی کو ٹھوکر پر اڑا دیا، اس کے محلات جواہرات کو ٹھوکر پر اڑا دیا، اے اللہ مجھے جنت کا سوال ہے۔ رب ابن لي عندك، اب جو شہید ہو رہا ہو، جس کو زخم دیے جا رہا ہو، جتنا بھی مضبوط انسان ہو نا تو کم از کم زبان سے ہے وہ نکل بھی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی درد اور کراہت نکل ہی جاتی ہے زبان سے، لیکن جب زبان پر دعائیں جاری ہوں تو اس کا مطلب یہ بڑا پرسکون ہے۔ رب ابن لي، اتنی پرسکون ہو کر دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ کریم نے وہ الفاظ قرآن بنا کر نازل کر دی۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، جب آپ کو بھی اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، جب شہادت کے زخم لگنے شروع ہوں گے نا اور درد نہیں مل رہی ہوگی تو یہ پہلی خوشخبری ہوگی کہ سیدھا جنت آ رہی ہے، کہو انشاءاللہ۔ تو اس وقت کی سنت یاد رکھنا جی کہ ہم انشاءاللہ یہ دعا مانگ رہے ہوں گے، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اے اللہ اپنے پاس جنت میں گھر تعمیر کر، ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔
حتیٰ کہ اگر شہید کے جسم کو درد نہ بھی دیا جا رہا ہو، اسے مقتل گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو، مثلا آگ دہک رہی ہو، انگارے جل رہے ہوں، تیل کھول رہے ہوں، بھئی تجھے اس کے اندر ڈالا جائے گا، لذتیں وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ابھی وہ گیا نہیں ہے اندر، جا رہا ہے مقتل گاہ کی طرف، وہیں سے لذتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی دلیل حدیث ہے کہ ایک صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مجاہدین کے امیر تھے، پوری جماعت مجاہدین کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر تو نعوذ باللہ عیسائی ہو جاتا ہے تو پھر ہم تجھے رہا بھی کر دیں گے اور عہدے بھی اچھے دیں گے تجھے، اور اگر تو اپنے اسلام پر پکا رہا تو ہم تجھے دہکتی آگ میں پھینکیں گے اور جلتے تیل پر تجھے ڈالیں گے۔ اس کے سامنے ہی ایک قیدی کو لا کر پہلے دیگ میں ڈال دیا گیا، وہاں جاتے ہی اس کی ہڈیاں ہی گم ہو گئی۔ کہا تیرے ساتھ یوں ہوگا، تو انہوں نے کہا پرواہ نہیں۔ جب انہیں لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت وہ رونے لگے، پہلے بڑی منتیں ہو رہی تھی، جب انہیں لے جایا جا رہا تھا تو رونے لگ گئے۔ تو بادشاہ کو اطلاع ملی کہ وہ رو رہا ہے، لگتا ہے ڈر گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا واپس کرو اس کو۔ واپس جب لایا گیا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ اس وقت امیر المومنین تھے۔ کہا جی اس کو واپس کرو، اس سے پوچھو کیا خیال ہے، اب ہمارے ساتھ کوئی کرتے ہیں ڈیل؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو پکا ہوں اپنے دین پر۔ کہا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہا میں رو تو اس لیے رہا تھا کہ یہ لذت ختم نہ ہو جائے کہیں، کہ یہ جو شہید کو شہادت والا مزہ آئے گا، یہ میری ایک ہی جان ہے جو ختم ہو جائے گی بس، حالانکہ مجھے تو یہ مزہ اور زیادہ چاہیے، کاش میری 2 جانیں ہوتی، میری 100 جانیں ہوتی جو اسی طرح اللہ کی راہ میں قربان ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے فتنے کے لیے تو بندہ بچنے کی دعا مانگتا ہے نا، لیکن صحابی کو تڑپ ہے کہ میری تو دوسری جان ہوتی، تیسری جان ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا لذت وہیں سے شروع ہو گئی۔ انہوں نے ذائقہ چکھا، بس جی پھر شروع ہو گئے تو اس نے کہا بھئی یہ پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، اچھا میں تجھے چھوڑتا ہوں، میرے سر کا بوسہ لیتا ہے؟ تو صحابی فرمانے لگے ایک شرط پر لوگا کہ میرے ساتھ ان مجاہدین کو بھی چھوڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے سر کا بوسہ لے لے، میں تیری ساری جماعت کو بھی چھوڑتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے اس بے ایمان کے سر کا بوسہ لیا تو سارے مجاہدین کو اس نے رہا کر دیا۔ یہ اپنی پوری جماعت کو لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور آ کر ماجرا سنایا سارا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے، تمام صحابہ سے فرمایا سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس امیر المجاہدین کے سر کا بوسہ لو۔ تو سارے صحابہ نے اس کے سر کا بوسہ لیا کہ یوں کمال کے امیر ہوا کرتے ہیں، خود بھی بچ گئے اور اپنی جماعت کو بھی بچا کر لیا۔ تو مقتل گاہ کی طرف جاتے ہی وہ لذتیں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور اللہ ہمیں رائے حق کی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ جی رب ابنی لی لک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی۔ اے اللہ اب جو لذت آ رہی ہے، جو سکون آ رہا ہے، اے اللہ آئندہ بھی اسی طرح مجھے سکون دینا، ایسا نہ ہو کہ میں پھر بچ جاؤں اور پھر فرعون کے ظلم و تشدد کے اندر پھر جکڑے جاؤں۔ اے اللہ وہ زخم یہ ظالم مجھے نہ دے سکے، یہ موت مجھے، یہ درد مجھے نہ دے سکے، مجھے ظالم فرعون کے شکنجے سے نجات عطا فرما، یعنی شہادت والی موت دے۔ اے اللہ ان کے کرتوتوں سے اور ان کے گندے کرتوتوں سے مجھے نجات عطا فرما، شہادت والی موت نصیب فرما۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ ایک شہید کا تذکرہ ہے جی، اور شہید کو شہادت کے وقت لذت بھی مل رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف لذت کس چیز کی ہو سکتی ہے جی، واللہ عالم، وہاں تو پہنچیں گے پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ کس چیز کی لذت ہوتی ہے۔ البتہ ایک اشارہ قرآن دیتا ہے کہ وہ لذت یہ ہوتی ہے کہ اس کی عزت اور احترام دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا شہید کی اتنی زیادہ عزت، یہ لذت اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا سورہ یاسین
آیت نمبر 26 میں فرمایا ایک شہید کی شہادت کا تذکرہ، قیل ادخل الجنہ، سورہ یاسین آیت نمبر 26، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کہا گیا اس شہید کو، وہ مسئلہ توحید بیان کرتے کرتے شہید کر دیا گیا، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اسے داخل ہو جا جنت میں، قال یا لیت قومی یعلمون، جیسے ہی جنت میں داخل ہوا کہنے لگا ہے کاش میری قوم جان جاتی، کیا جی کہ مجھے یہاں کیا عزتیں ملی ہیں کہ بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور بنایا ہے مجھے انتہائی عزت داروں میں سے، یہاں میرا بڑا اعزاز اور اکرام کیا گیا ہے۔ او فرشتے، حور و غلمان، جنتی، او سارے بڑھ بڑھ کر مجھے مل رہی ہیں، پیار دے رہی ہیں، میرا استقبال کر رہے ہیں، کاش کہ انہیں پتہ چل جاتا۔ بعضی شہید جیسے ہی جنت میں داخل ہوتے ہیں ان کی یہ خواہشات شروع ہو جاتی ہیں، کاش ہمارے پاس والوں کو پتہ چل جاتا، وہ تو رو رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا بنا، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کاش ان کو پتہ چل جاتا۔ اسی طرح شہدائے بدر و احد جب جنت میں داخل ہوئے نا، اللہ کریم سے جب یہ درخواست کی نا کہ دوبارہ ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں، دوبارہ ہمیں شہادت کی موت آ جائے، تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تو میرا قانون ہے، جو ایک دفعہ یہاں آ جائے پھر نہیں واپس ہوتا۔ اے اللہ پھر ہماری خواہش یہ ہے ہمارے نبی کو یہ اطلاع تو پہنچا دے، ہمارے صحابہ کو یہ اطلاع تو پہنچا دے، ہم کتنی عیش و عشرت اور خوشی میں ہیں۔ تو اللہ کریم نے آیت نازل کر دی، شہداء کے کہنے پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل کر دی۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے میرے پیغمبر خیال میں بھی نہ لانا کہ جو لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، مقتول ہو چکے ہیں اللہ کی راہ میں، خیال میں بھی نہ لانا کہ وہ کوئی عام مردہ ہے۔ دوسرے پارے میں فرمایا لا تقولوا، زبان پر بھی نہ لانا، کہنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں، عام، امواتن یہ نکرہ ہے، یعنی عام قسم کے مردہ، ان کو نہ کہنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مردہ تو ہم نے کہنا ہے کیونکہ دفن کفن کا جو انتظام کرنا ہے، تو مردہ کہہ کر ہی ہم ان کو، میت کے لیے کوئی یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ مر گیا، یہ بیان القرآن میں الفاظ ہے، یعنی یہ اللہ کریم نہیں منع کر رہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، اللہ فرما رہے ان کو عام مردہ نہ کہو، بلکہ خاص قسم کے موتیٰ میں شامل ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے۔ اچھا بھئی جس کو اتنی بڑی زندگی مل جائے اس کو بندہ میت کہے؟ اسے تو حیات جاوداں نصیب ہو گئی ہے، ایسی زندگی نصیب ہو گئی ہے جس کے اندر تو لذتیں اصل اب شروع ہوئی ہیں، اور جو اصل زندگی ہے ہم دنیا والے اس کو موت سے تعبیر کریں۔ کہا تم موت سے تو تعبیر کرتے ہو لیکن اسے عام مردہ نہ کہنا، کیونکہ قرآن خود انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا، جو مقتول ہو گئے، مقتول کون ہوتا ہے؟ جو زندہ ہو جی، مقتول وہ ہوتا ہے جو میت ہو۔ تو کیا خیال ہے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ میت کو میت نہ کہو؟ یہ تو نہیں نا، لا تحسبن الذین قتلوا لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ قرآن پاک کی آیات کا ادب یہ ہے کہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہیں گرنا، بلکہ ان کو تحقیق سے لینا ہے۔ اگر ہم یہ مانا کریں نا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، تو مردہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن یقتل۔ ایک آدمی آیا اور بڑا پھرایا ہوا اور بڑا غرایا ہوا، بڑا کہنے لگا میں چیلنج کرتا ہوں آپ اس آیت کا معنی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا میں کرتا ہوں، معنی کرتا ہوں۔ تو جب میں یہاں تک پہنچا لا تحسبن الذین قتلوا، اللہ فرما رہے ہیں جو مارے گئے، جو مقتول ہو گئے، جو فوت ہو گئے قتل کی صورت میں،
جو مر گئے قتل کی صورت میں، ٹھیک معنی کر رہا ہوں کہ غلط؟ تو حیران ہو گیا. میں نے کہا تو معنی کر. قتلوا کا کیا معنی ہے؟ کہ جو ابھی زندہ ہیں. کہنے لگے جو شہید ہو گئے جو شہید ہو گئے. تو بھائی شہید اس کو کہتے ہیں جو ابھی تک قبر کے قابل نہ ہوا ہو. شہید اسی کو ہی کہتے ہیں نا جو قبر کے قابل ہو جائے. تو قبر کے قابل کون ہوتا ہے؟ مردہ ہی ہوتا ہے. اچھا چلے، اگر یہی معنی کوئی کرتا بھی ہے، نعوذ باللہ، کتاب اللہ کی تحریف بنتی ہے، یاد رکھنا. اور یہ یاد رکھا کرے کتاب اللہ کی غیرت کو کہ جب بھی کوئی تحریف کرتا ہے تو اس کو اگر آپ نے مسلمان سمجھا تو آپ کا ایمان گیا. یہ یاد رکھنا. یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے ایسی باتوں پر. جو کافر ہیں اسے کافر کہنا ضروری ہے، اور جو مومن ہے اسے مومن کہنا ضروری ہے. اگر کسی کافر کے کفر پر راضی ہو کر یا ناراض ہو کر بھی آپ نے اس کو مسلمان کہہ دیا تو سمجھو آپ اس کی بات کو کفر سے تعبیر نہیں کر رہے. حالانکہ یہ تعریف قرآن ہے. ایک بندہ کہتا ہے اللہ نے منع کیا ہے شہید کو مردہ نہ کہو. کیا مطلب؟ شہید کو، مقتول کو، جسم یہ قتل ہوتا ہے نا جی، جسم قتل ہوتا ہے کہ روح قتل ہوتی ہے جی. کاٹا کس کو گیا ہے؟ جسم کو. جسم کو قتل کیا گیا ہے. اس جسم کو میت کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ اللہ کریم اس کو میت تو کہہ رہے ہیں. لا تقولوا لمن يقتل ولا تحسبن الذين قتلوا. تو قتلوا اس کو ہی کہتے ہیں نا جی جو مقتول ہو جائے. مجروح نہیں کہتے اس کو، مقتول کہہ رہے ہیں. جو مقتول ہو جائے وہ میت ہے. میت کو قرآن کہہ سکتا ہے میت کو میت نہ کہو؟ یہ تو غلط معنی ہے نا جی، یہ تحریف ہے، اور تحریف سے ایمان چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ. اور جو یہ معنی کر بھی رہا ہونا بیچارہ اپنے معنی پر خود بھی عمل نہیں کر سکتا. معنی کیا کرتا ہے کہ جو مقتول ہو گئے ان کو زندہ کہنا ہے، ان کو مردہ نہیں کہنا، ان کو زندہ کہنا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر صبر کرنا، پھر ڈاکٹر آ جائے اور کہے یہ مردہ ہے، میت ہے، چیک کیا، بس اس کے کفن دفن کا انتظام شروع کریں. اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے شہید مر گئے. تو اس وقت کس کی مان کر کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے؟ اللہ کی مان رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کی؟ اب بھی اللہ کی مانے نا، اور ڈاکٹر پر لگائے کفر کا فتویٰ کہ اللہ کہتے ہیں شہید زندہ ہے، اور آپ کی کیا جرت کہ آپ نے کہا شہید مر گیا ہے اور اس کے کفن دفن کا انتظام. جو جنازہ پڑھے وہ بھی سارے اسلام سے گئے، کیونکہ اللہ نے کہا شہید زندہ ہے، اور آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور جو دفن کرنے لگے نا تو وہ موتا سمجھ کر دفن کر رہے، وہ سارے کافر ہو جائیں گے. کیوں جی؟ اللہ کہہ رہے شہید زندہ ہے، جس نے دفن کیا وہ سارے جی. تو پھر اس کا مطلب ہے آیت کا معنی ایسا آپ کر رہے ہیں کہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے. ایک تو تعریف ہے، اور صحیح معنی کیا ہے کہ ان کو عام مردہ نہ کہو. بھئی خاص مردہ پھر کون سا ہوتا ہے؟ تو فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون بل احیاء عند ربهم یرزقون. وہ ایسی زندگی میں ہے کہ اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. علم ہے، شعور نہیں. علم ہے ہمیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی ارواح کو جنت کی سواریاں عطا کی جاتی ہیں، سواریوں پر سوار ہو کر وہ جنت کی سیر کرتے پھرتے ہیں. یہ ہمیں علم ہے، لیکن شعور اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مکمل نقشہ ہمارے ذہن میں گھوم رہا ہو. نقشہ بھی ہمارے، نقشہ جنت کا ہمارے سامنے ہی نہیں ہے. جنتی کا نقشہ وہ جنت میں پہنچ کر ہی. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل و دماغ پر ان کا خیال گزرا ہوگا. اس لیے اللہ نے شعور فرمایا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. علم تو اللہ خود جو دے رہے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کی تفسیر فرما دی. موطا امام مالک میں روایت ہے نسمۃ المؤمن طائر یعرق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ. کہ مومن کی جو روح ہوتی ہے نا یہ پرندے کی سواری پہ سوار ہو کر حضرت
شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ، یہ جو فضائل اعمال والے بزرگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک بذل المجہود کا حاشیہ لکھا ہے ابو داؤد کی شرح علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ کی، اس پر حاشیہ لکھا ہے، اور اس حاشیے میں اسی حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہے شہید کو جسم کس کا عطا ہوتا ہے۔ شہید کو اگر پرندہ بنا دیا جائے تو پھر اشرف المخلوقات کو پرندہ بنا دیا تو پھر یہ جنت کی زندگی تو نہ ہوئی، یہ تو پرندوں والی زندگی ہوئی۔ نہ جی نہ، اشرف المخلوقات کو پرندہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ فی حواس طیر، ان کو پرندوں کی سواریوں پر سوار کر کے جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ پرندے نہیں بن جاتے بلکہ پرندوں کی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کے پرندے ہوں گے جی، ہیں جو جنت کی چیزیں۔ بہرحال یہ اعزاز ان کا ہوتا ہے۔ تو بل احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں، حالانکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بس رب کے ہاں کا مطلب یہ کہ تمہارے ہاں جب نہ ہونا پھر وہ ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے، یعنی ہمارے علم میں ہوتا ہے وہ کہاں ہے، کہاں کھا رہے ہیں، کہاں پی رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا، میرے پیغمبر نہ زبان پر لانا نہ دماغ پر خیال کرنا کہ یہ کوئی عام مردہ ہیں، نہ جنا یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ کیوں جی؟ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، یہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اللہ جنتی کو جنت چھوٹی سی بھی دے سکتے ہیں لیکن پوری جنت فری کر دی، اللہ کا فضل ہے۔ یستبشرون بِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور یہ خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو لم يلحقوا بهم من خلفهم، جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں، ابھی ان کے پیچھے ہیں، ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہوتی ہیں۔ اسی راہ پر چلتے رہنا اے ہمارے مومنوں، اے ہمارے دوستوں، اسی راہ پر چلتے رہنا جس راہ پر چل کر ہم آئے ہیں، کیونکہ یہ راہ اتنا اچھا ہے کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کبھی کوئی ڈر ہوگا اور نہ یہ کسی بات پر کوئی غمگین ہوں گے۔ وہاں پہنچ کر خوشیاں خوشیاں، اے مومنو یہی راہ چننا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں اللہ کے انعام کی، احسان کی اور فضل کی۔ اللہ نے ہم پر بڑے فضل کیے ہیں، اللہ نے بڑے ہم پر انعام کیے۔ چھوٹی سی جان دینے کی وجہ سے، جان کیا دی؟ جان تو وہ تھی نہیں، وہ تو دنیا کا لباس تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، یہ زمین کا لباس ہے، یہ جسم یہی زمین پر ڈسپوزل اسے نہیں ہو جانا ہے۔ اصل وہ ہے جو اللہ دن قیامت عطا کریں گے۔ پتہ نہیں جی وہ باڈی کیسی ہوگی، کیسی خوبصورت ہوگی، کیسی چمکدار ہوگی، اس کی بناوٹ کیسی عمدہ ہوگی، یہ اللہ کریم کو پتہ ہے۔ یہ زمین کی چیز ہے، زمین پر ہی ختم ہو جائے، یہی کچھ ہم دے کر آئے ہیں، لیکن اللہ کریم نے کتنا ہمارے اوپر احسان کیا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ شہداء کی شہادت سن لی نا جی، تو پھر آخری منٹ اس بات پر لگاتے ہیں کہ وہ کون سا راہ ہے جس پر وہ چل کر گئے ہیں۔ آپ اس راہ کو اپنائیں گے نا انشاءاللہ۔ بس جی صبح و شام یہ ایک تو ہے نا ہم پڑھ رہے ہیں، ایک تو ہے نا ہم کاروبار کر رہے ہیں، ایک تو ہے نا کہ ہم نے زمینوں پر ہل چلانے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کے پارٹ ٹائم اوقات کو نبھا رہے ہیں، لیکن ایک اصل کام ہے جو ہمارے ذمہ ہے، وہ کام اللہ نے نبیوں کے ذمہ لگایا۔ 4 نبیوں کا نام لے کر اس امت کے ذمہ اللہ نے ایک کام لگایا ہے۔ 4 نبیوں کا نام لیا گیا ہے جی، ذرا وہ دیکھ لیجیے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں فرمایا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين۔ یہاں سے نکلی ہے اصطلاح اقامت الدین کی۔ شرع لکم من الدین، ہم نے تمہارے لیے ایک دین بنایا ہے، ایک دین کو شروع کیا ہے۔ اس شروع کرنے سے شریعت بن گئی۔
سورہ جاسیہ میں آگے آئے گا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، یہاں فرمائے شرع لکم من الدین، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے تمہارے لیے اے امت محمدیہ وہ دین چن کر دیا ہے جس دین کی وصیت ہم نے کی تھی نوح علیہ السلام کو۔ وصا تاکیدی حکم، وصیت کس کو کہتے ہیں جی؟ تاکیدی حکم کو۔ اللہ نے تاکیدی حکم کیا ہے تمہیں اے امت مسلمہ، نوحا جس کا تاکیدی حکم کیا گیا تھا نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہی چیز ہم نے آپ کی طرف بھی اے میرے پیغمبر وہی کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم، اور اسی چیز کی جو ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ کی طرف وہی کی ہے، اسی چیز کی تاکید ہم نے کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کتنے نبی ہو گئے جی؟ 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 4 نبی، یہ تو اس امت کے لیے ہے نا جی، اس کے علاوہ 4 نبیوں کا اللہ نے نام لے کر فرمایا، ساروں کے لیے ایک شریعت بنائی، ان اقیموا الدین، کہ میرے دین کو قائم کرنا، چاہے جس گلی میں بھی شہادت پھر مل جائے وہ شہید ہی ہوگا۔ سارے دین کو قائم کرنا، دین کے جس شعبے کے اندر بھی تمہیں کفار مار ڈالے نا، جس شعبے کو نہ اٹھانے دینا، تم نے اسی شعبے کو اٹھانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے 4 نبیوں کا نام لیا، یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ شریعت نہیں بنائی تھی کیا؟ جو شریعت اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اللہ فرماتے ہیں یہ سیدنا نوح علیہ السلام، یہ پہلے ان کا نام آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کیا سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ شریعت نہیں تھی؟ یاد رکھنا جی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانہ تک دین موجود تھا، لیکن شرک نہیں تھا۔ شرک جو نہیں تھا تو سیدنا آدم علیہ السلام کے اوپر تردید شرک فرض نہیں تھی، ان پر صرف بیان توحید ہی فرض تھا، ان کے لیے بیان مکارم ہی فرض تھا کہ عمدہ اخلاق لوگوں کو سکھائیں، قانون طور طریقے اللہ کی عبادت کے سکھائیں۔ شرک کی تردید آپ کی ذمہ فرض نہیں تھی، کیوں جی؟ شرک اس وقت تھا ہی نہیں۔ تو شرک کب شروع ہوا جی؟ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانہ میں۔ تو جب اس کا دوسرا شعبہ زمین پر آیا نا تو شریعت کی تکمیل شروع ہو گئی، شریعت اپنے کمال تک پہنچنے لگی۔ کیوں کہ شیطان نے جتنے وار چلانے ہیں نا، اس نے واروں میں سے ایک وار شرک کا چلانا ہے، یاد رکھنا۔ اور شرک 2 قسم کا چلائے گا، ایک شرک فی الالوہیت، کہ روئے زمین پر اللہ کے علاوہ دوسروں کی پکار کروائے گا، رکوع سجدے دوسروں کے کروائے گا۔ تو لہذا جو اس شعبے کو بھی سنبھال لینا، سمجھو شریعت میں اس کی شریعت کی تکمیل ہو چکی ہے، بیان توحید بھی ہو رہا ہو، دوسری طرف شرک کی تردید بھی ہو رہی ہو۔ تو یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی، کیونکہ اول الرسل حدیث بخاری میں ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام تھے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نبی تھے اور رسول تردید شرک کے لیے جو آنے والے تھے سیدنا نوح علیہ السلام تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی ساری زمین کی یوں سمجھے اولاد اور نبوت یہ صرف اور صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے نبوت اور کتاب ابراہیم اور نوح علیہ السلام کی ذریت میں رکھی ہے۔ تو اس لیے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے ہیں۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل بڑھے، سیدنا یوسف علیہ السلام یہی آئے، بنی اسرائیل کے 12 قبائل یہ سمجھو دنیا کے اکثر حصے پر غالب آ گئے، کیونکہ اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد تک کئی ممالک ان کے ہو چکے تھے، کئی بادشاہتیں یہ کراس کر آئے تھے، کیونکہ سیدنا ابراہیم موسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے ہیں نا اس جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ نے تمہارے اندر کئی انبیاء بھیجے ہیں،
کئی بادشاہ بھیجے. اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل اتنی بڑی قوم تھی، اتنی بڑی قوم، روئے زمین کے اکثر حصے پر غالب لوگ تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو انہوں نے زمین کی اکثر حکومتیں پوری کر لی جی. اور زمین کے اکثریت حصے پر چونکہ یہی لوگ ہیں نا، باقی ان کتابیں، اس لیے اللہ نے یا ایھا الناس اعبدوا کے بعد یا بنی اسرائیل کا خطاب رکھا. یا ایھا الناس اعبدوا کے بعد یا بنی اسرائیل، اس کا مطلب ہے یہ روئے زمین کی اکثریت کو خطاب ہے، یا بنی اسرائیل. تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ زمین پر دوسرا موڑ جو لگا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لگا. اور پھر اس کے بعد شیطان کا اگلا وار چلنا تھا، وہ یہ تھا کہ شرک فی الحاکمیت اس نے شروع کرانی تھی. نعوذ باللہ کہ اب لوگ مذہبیات سے اکتا چکے ہیں، اب رکوع سجدے یہ نہ اللہ کے کرتے ہیں نہ غیر اللہ کے کریں گے، لہذا یہ اکتا چکے ہیں، لبرل اور بے دین بن چکے ہیں. لہذا ان پر نیا وار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے خلاف تو کھڑا کرنا ہی ہے نا. تو پھر اس نے کیا کیا جی کہ بادشاہوں اور حکومتوں کو کہا تم اعلان کرو کہ ہمارے قانون جیسا قانون کوئی نہیں، ہم مثالی لوگ ہیں. سب سے پہلے فرعون نے آ کر حاکمیت اعلیٰ کا دعویٰ کر دیا زمین پر، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں ہوں رب العالیٰ. اس سے پہلے کسی بدبخت نے یہ نہیں کہا تھا، یہ صرف فرعون نے ہی آ کر کہا انا ربکم الاعلیٰ. وہ کہتا ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے امر سے چلتی ہیں. بس پھر حکمران خدا الہ کون ہوتا ہے؟ میں ہی ہوں، سب کچھ میں ہوں تمہارا، لہذا تم سارے میری عبادت کرو گے. تو رکوع سجدے سے ہٹا کر قانون کا شرک، حاکمیت کا شرک یہ شروع کرا دیا تھا شیطان ابلیس نے کہ تم کہو رب صرف فرعون ہے. نعوذ باللہ. موجودہ جو بادشاہ ہوتا ہے سارا اختیار اسی کو ہی ہوتا ہے، سارا اختیار ان کی پارلیمنٹ کو ہوتا ہے، کسی چیز کو حلال کریں یا کسی چیز کو حرام کریں، یہ بس اختیار ان کا ہے. جبکہ اسلام کا نعرہ ہے کہ نہ جی نہ، ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں، اختیار اس کا چلتا ہے جس کی زمین ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے اس کے احکام لاگو ہم کریں گے، نافذ ہم کریں گے. تو اس شرک فی الحاکمیت کے رد کے لیے سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. تو اس لیے اللہ نے تیسرا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ارشاد فرمایا، شرع لكم من الدين ما وصى بنوح والذي اوحينا اليك وما وصينا بابراهيم وموسى وعيسى. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور آپ حیران ہوں گے کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن شرک فی الالوہیت کا تذکرہ ایک دو دفعہ ہے بس. شرک فی الحاکمیت کے تذکرے سے بھرے ہوئے. تردید یہ پکار کی تردید کے لیے نہیں آئے. کیوں جی؟ وہ سامری نے بنایا تھا بچھڑا بس، یا اس کا نقشہ جو قوم نے پہلے کھینچا تھا، ایک بستی دریا کو عبور کر رہے تھے تو کوئی تھے جنہوں نے الہ بنا رکھا تھا، تو انہوں نے یہ بھی کہا بنی اسرائیل نے کہ جعل لنا الہا کما لہم آلیہ، پھر اسی وجہ سے سامری نے ان کو بچھڑا بنا دیا تھا. بس وہی ایک تذکرہ ملتا ہے شرک فی الالوہیت کے رد کا. باقی پورے قرآن میں کثیر تعداد میں بھرے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 12 واقعات آتے ہیں، اور سورہ اعراف کے اندر تقریباً 10 واقعات آتے ہیں، اور اسی طرح سورہ القصص کے اندر 13 واقعات آتے ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے اندر 5 واقعات آتے ہیں، اور اسی طرح سورہ شعراء کے اندر 3 واقعات آتے ہیں. اتنے لمبے واقعات کسی اور پیغمبر کے بیان نہیں کیے گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن ان سارے واقعات میں شرک فی الالوہیت کا رد کم ہے، کیونکہ یہ اسپیشلسٹ تھے کس چیز کے؟ شرک فی الحاکمیت کے رد کے. اللہ نے ان کو اسپیشلسٹ بنا کر بھیجا تھا. تو اس لیے بھرا ہوا اگر کوئی کہے کہ اس روئے زمین پر حاکمیت صرف اللہ کی ہے، میں یہ تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو کس کا انداز اپناؤں؟ تو اللہ کریم سورۃ طٰہٰ سنا دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر کہ یوں کر جیسے میرے موسیٰ نے کی علیہ الصلوۃ والتسلیم. انہیں کہا گیا ہے ڈرنا نہیں، انی معکما. اور یاد رکھنا بیان الوہیت، بیان حاکمیت میں اگر کوئی مبلغ ذرا بھی ڈرے گا نا، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے. یاد رکھنا ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جو نہیں ڈرتا نا پھر نڈر ہو کر کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے فرماتے انی معکما اسمع و ارى. جاؤ، وہ میرے خلاف کھڑا ہے اور تم اسی سے ڈر رہے ہو. اس سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. پھر میں اللہ ایسی جگہوں سے بچاؤں گا جہاں بچنے کی صورت ہی نہیں ہوتی.
کسی کے وہم و گمان سورۃ طٰہٰ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ لذتیں دوبارہ ہوگی، تشجیع کی، بہادری کی۔ اللہ کو بہادر مومن پسند ہے۔ چوتھا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اقامت الدین۔ کیوں جی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین کے پہلے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے آتے ہی قیامت کا اعلان کر دیا کہ بس لعلم للساعة، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ انہوں نے آ کر اعلان کیا اللہ اپنے چلتے قانون کو یک لخت روک کر دوسرا قانون شروع کر سکتا ہے، جس طرح کہ مجھے اللہ نے دنیا کے سارے قانون سے ہٹا کر اکیلے قانون کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو یہ اعلان کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ گویا اصل تو قیامت کا نکارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بجا چکے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ قیامت کی آمد کے بارے میں اتنا بتایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں آئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں برابر ہیں۔ میرے اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی کا واسطہ نہیں ہے، بس میرے بعد فوراً قیامت آئے گی، میں آخری نبی ہوں۔ اعلان پہلے سے ہو چکا ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی چونکہ قرار دیا نا، ایک سبق آپ سن چکے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اندر کہ وہ قرب قیامت پھر تشریف لائیں گے اور پھر آ کر اپنے اس اعلان کو رینیو کریں گے، پھر دوبارہ اس زمین پر حاکمیت اور الوہیت باری تعالیٰ کا نکارہ بجائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم تشریف لا کر اس زمین پر عملی اقدامات کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کیا کام ہے جی؟ 4 نبیوں کا نام لے کر اللہ نے فرمایا ان اقیم الدین، کہ تم نے دین کو قائم کرنا ہے۔ جب آپ اس طرف آ جائیں گے نا کہ انشاءاللہ میں نے دین کو قائم کرنا ہے، تو خود بخود آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ پہلا قدم یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، اور صرف ترجمے کی مہارت نہیں کرنی تھی۔ ترجمہ تو یہودیوں کو بھی آتا ہے، وہ جنہوں نے ہمارے اسلام پر PhD کی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں نا، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ تو غیر مسلموں کو بھی آتا ہے۔ تو کیا خیال ہے جو عربی کافر ہیں ان کو ہمارے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا؟ وہ جو کفار ہیں یہود و نصارہ عربی زبان کے، ان کو ترجمہ آتا ہے، ان کو بھی آتا ہے، تو پھر کیا حق ادا ہو گیا ہے؟ نہ جی نہ، ہم نے ترجمہ کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کے اس مزاج میں داخل ہونا ہے جو اللہ کریم ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں کہ خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض کتنی صورتوں میں آیا؟ کیا یہ فضول نعوذ باللہ ہے کہ بھئی ایک جگہ آ گیا پھر دوسری جگہ خواہ کیوں اللہ کریم فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہمیں پڑھنا ہوگا۔ ایک جگہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک دفعہ کہنے سے کام چل سکتا تھا، 33 دفعہ کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہر آیت کے اندر الگ کوئی رنگ ہوگا۔ اس لیے پہلا قدم یہ ہے قرآن کے اندر مہارت کرنی ہے۔ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جاننے کے باوجود، عربی ہونے کے باوجود، قریشی الاصل ہونے کے باوجود، آپ نے قرآن پاک پر نبی سے پڑھا اور 6 مہینے لگا دیے سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے صرف جی۔ تو اس کا مطلب ہے پہلی محنت ہمیں کرنی ہے، ساتھ ساتھ کرنی ہے، الگ ہو کر نہیں کرنی، ساتھ ساتھ اقامت دین کے شعبے سنبھالنے ہیں اور پوچھتا قرآن سے رہنا ہے، پڑھنا قرآن سے رہنا ہے۔ تو یہی شہیدوں کی راہ ہے۔ شہیدوں نے کہا ہمارے راستے پر چل کر آنا اقامت الدین ہے، ہمارے راستے پر چل کر آنا۔ ہم یہاں آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، باقی یہ زمین اللہ کی ہے، اسلام کا نعرہ ہے، زمین اللہ کی ہے، اس کی کوئی سرحد نہیں، اس کا کوئی بھی لائن نہیں، ساری زمین ایک ملک ہے، اس پر کسی کافر کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ زمین اللہ کی ہے تو قانون اور امر بھی اس کا چلے، گھر میرا ہو اور حکم کسی غیر کا چلے، یہ تو انسان کوئی برداشت ہی نہیں کرتا۔ تو پھر جب زمین اللہ کی ہے، قانون اللہ کا چلنا ہے، تو پھر قانون چلانے والا اللہ خود موجود ہے، اللہ چلا سکتا ہے۔ اگر انسان نہ آئے تو اللہ ابابیل بھی بھیج سکتا ہے، لیکن انسانوں کو اپنا فائدہ دے دیا گیا ہے۔ اس زمین پر رہتے ہوئے جانوروں کی طرح نہیں بننا، روٹی، مکان، رہائش، اس کی فکر میں تو جانور بھی پڑے رہتے ہیں، تو ہم بھی روٹی، کپڑا، مکان کی فکر میں اگر صبح شام گزاریں گے، سمجھ لیجئے یہ ہم پر عذاب ہوگا۔ یہی روٹی، کپڑا، مکان ہمارے لیے گلے کا پھندا بن جائے گا، پاؤں کی بیڑی بن جائے گی۔ یہ روٹی، کپڑا، مکان یہ ہمارے کام نہیں ہے، یہ اللہ نے خود دینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا نسألك رزقا نحن نرزقك۔
ہم دیں گے. تمہارا کام یہ ہے کہ ہم نے تمہیں خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اپنی زمین پر خلیفہ بنایا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. سارے لوگوں کو اپنا کم از کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی زمین پر خلیفہ ہیں. کون ہے جی؟ ہم. اور اس خلافت کے تحت واجب ہے ہم پر کہ ہم اقامت الدین والا کام کریں، جو 4 نبیوں کا نام لے کر اللہ نے ہمارے نبی کے ذمہ لگایا. اور پھر جب پہنچیں گے انشاءاللہ اسی سفر کو طے کرتے ہوئے، 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، کچھ گزرے لمحات، تب بھی ہم شہیدوں کی راہ پر جو جائیں گے تو میرے نبی نے فرمایا ایک لمحہ گزارنا لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. یہ دنیا ما فیہا سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے کہا کہ ہر بندے کا اجر ختم ہو جاتا ہے الا المرابط فی سبیل اللہ، صرف وہ جس نے راہ جہاد میں کسی سواری کا انتظام کیا ہو. گھوڑا تھا یا کوئی سواری تھی تو اس نے تیار کرنی شروع کر دی ہے، تو انشاءاللہ گھوڑا خریدیں گے کہ نہیں؟ کوئی نہ کوئی سواری ایسی خریدے جو ہر جگہ چل سکے، پانیوں میں بھی چل سکے، پہاڑوں پر بھی چل سکے، ریگستانوں میں بھی چل سکے، اور پتھریلی زمینوں پر بھی چل سکے. فی الحال تو وہ گھوڑا اور اونٹ ہے نا جی. تو انشاءاللہ اور ٹینک بھی چلانا سیکھیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہاں سیکھیں گے. تو وہ آسان ہے. گھوڑا اور اسی طرح نشانہ بازی، تیراکی. اپنے آپ کو تیار تو کریں. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ سچے ہوتے تو تیار کرتے. لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ لَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اگر یہ نکلنا چاہتے ہوتے تو کسی تیاری میں تو لگے رہتے نا. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ. لیکن اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس آئیں. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہی نہیں ہوتا کہ تم ہمارے پاس آؤ، لہذا تم ادھر ہی پڑے رہو. جو تیاریاں کرتے ہیں پسند وہ آتے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُم. پھر اللہ نے ان کی مدد بھی کی ہے. انشاءاللہ اللہ مدد کریں گے. شہیدوں کی راہ پر جائیں گے. آج جن شہداء کے نغمے پڑھ کر ہمارے نام اعمال میں لیکیں لکھی جا رہی ہیں تو وہ شہید ہی کتنے اعلیٰ ہوں گے جو خود شہادت کے جام نوش کر رہے ہوں گے. لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلم ممزعی. شہید جب شہید ہو رہے تھے، ان کا بخاری شریف میں واقعہ آ رہا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ سارے مجھے مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. لست ابالی حین اقتل مسلما. مسلمہ یہ کوئی سودا مہنگا نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں حالت اسلام میں جان دے رہا ہوں. لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی. جس طرف بھی گر پڑو نا اللہ کے لیے ہی تو گرنا ہے. مجھے کبھی کہتے ہیں قبلہ رخ ہو کر نماز نہ پڑھ، ادھر ہو کر نماز پڑھ. میں جہاں بھی گروں، دائیں گروں یا بائیں، آگے گروں یا پیچھے، کان للہ مسرعی، یہ میرا گرنا اللہ کے لیے ہوگا. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلم ممزعی. اور یہ میرے اللہ کے نام کے لیے ہی تو جان دینا ہے نا. میرے اللہ نے چاہا میرے خون کے قطرے قطرے میں، میرے جسم کے جوڑ جوڑ میں اللہ برکت نازل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین.